بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانشقاق کی ہم آیہ نمبر 18 اور 19 کو دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آیات ہمارا جو پچھلا لیسن ہے اسی کا حصہ ہیں، اسی کی کنٹینیویشن ہے، اور ان آیات میں بھی اللہ جل جلالہ ان قسموں کو کھا رہے ہیں جو ہم اپنے پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں، شفق کی اور رات کی، لیل کی، کہ جب شفق آتی ہے، روشنی سے اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات اپنے اندر سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، پورے آسمان پر ہر جگہ رات چھا جاتی ہے، اور پھر رات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاند نکل آتا ہے، چاند کا نمودار ہونا، جو کہ آیہ نمبر 18 میں آتا ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کا جب وہ پیچھے آ جائے۔ تو آپ ان تمام آیات میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آیات 16 سے 19 تک یہ جو ہم نے بات کی تھی، ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلنا، ایک کے بعد دوسرے لیول پر جانا، تبدیل ہونا۔ اب رات آئی ہے تو پھر اس میں چاند نکل آیا ہے، ایک اور چیز کا اضافہ ہوا، ایک اور حالت میں تبدیل ہوا۔ اب قمر کی جب بات ہوئی تو یعنی چاند کی، اس کی بھی کیا ہے؟ اس کی بھی آگے لیولز ہیں، اس کی بھی آگے پروسیس ہیں، اس کی بھی آگے تبدیل ہونا ہے، جیسا کہ چاند کے بارے میں آتا ہے والقمر اذا اتسق، کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے۔ اتساق واو سین قاف ہے جس کی جڑ، جس کے روٹ لیٹرز، اور یہ وہی سیم روٹ لیٹرز ہیں جو لیل کے لیے بھی آئے ہیں۔ یاد ہے آپ کو؟ کچھ یاد آیا؟ واو سین قاف وسق آیا وہاں، واللیلی وما وسق، اور یہاں پہ والقمر اذا اتسق، سیم روٹ لیٹر۔ سبحان اللہ، اتنا رائمنگ اور ساتھ ساتھ مطلب بھی دونوں کے ہی ایک جیسے، کہ رات بھی وہاں پر کیا تھی؟ چھا گئی تھی، اکٹھا کر لیا، سمیٹ لیا، اور یہاں پر اتسقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جب مکمل ہو جانا، پوری اپنی عروج پر پہنچ جانا، کمپلیٹ ہو جانا، اپنی فلنس میں آ جانا، اکٹھا ہو جانا۔ اتسقا کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، کہ جب اس کے تمام حصے ایک جڑ کر کوئی چیز کو مکمل کر دیں، جیسے کہ سمجھے پزل، آپ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ جب ادھورا ہوتا ہے پھر اس کے ہر حصے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اب چاند کے لیے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کہ دیکھیں، چاند بھی فیزز سے گزرتا ہے، اس کے بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں، مختلف لیولز کے بعد وہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسے رات بھی کیسی ہوتی ہے؟ روشنی جب رات میں بدل رہی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ رات اپنے مرحلوں سے گزر کر چھا جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان پر پہلے روشنی دھیمی ہوتی ہے، اس پہ شفق آتی ہے، آہستہ آہستہ رنگ بدلتی ہے، اور پھر وہ رات میں اندھیرے میں جب تبدیل ہوتی ہے، پھر ہر چیز کے اوپر وہ رات چھا جاتی ہے، گپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، قمر کو اگر ہم دیکھیں، چاند جو ہے اس کا کیا ہے؟ پہلے باریک چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے بالکل ایک باریک سا ہلال ہوتا ہے پہلے دن کا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ گہرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر 15 کو کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے پورا، پہلے دن کے چاند سے لے کے 15 تاریخ تک۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے وہ اتنا باریک ہوتا ہے، اگر پہلی رمضان کی تاریخ دیکھنی ہو اس کے لیے چاند کے لیے ہلال کمیٹیز دیکھتے ہیں کہ کل رمضان کا پہلا دن ہے یا نہیں، یا پھر عید کا دن ہو تو اس کے لیے بھی اکثر ہلال کمیٹیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، کہیں پر عید ہو رہی ہے کہیں پر نہیں ہو رہی۔ تو اسی اختلاف کی وجہ سے کہ جب پہلی سے وہ 15 تک پہنچتا ہے تو مکمل ہو جاتا ہے، پورا چاند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر باقی اگلے 15 دن تک 30ویں جو تاریخ ہوتی ہے اس تک وہ بالکل ہی باریک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی تاریخ کا چاند بہت ہی پتلا ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، باریک سی ایک لکیر ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھتا بڑھتا 15 کو مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی لیے 15 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی ایام بیدھ ہوتے ہیں یہ دن،
روشن راتیں ان کو کہتے ہیں. ایام دن اور بید سفید، تو سفید راتیں بھی کہتے ہیں، سفید دن بھی کہا جاتا ہے اور روشن راتیں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں جب رات کو چاند پورا ہوتا ہے مکمل تو سبحان اللہ اتنی روشن ہوتی ہیں یہ راتیں. کبھی آپ دیکھنا بھی 15 تاریخ کو ہر مہینے کی اتنا سبحان اللہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں ہر طرف، ان کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں کہ ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا بھی سننا ہے، ایام بید 13، 14، 15. تو کوشش کر کے ان 3 دن کے روزے ضرور رکھیں مہینے کی 13، 14، 15 کی تاریخ کو. جو ان 3 دن روزہ رکھ لے گا تو اس کو پورے مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا. تو اب انشاءاللہ تعالی آپ نے چاند کو بھی دیکھنا ہے. 1 تاریخ کو دیکھیں، 1، 2، 3، پھر آپ 15 کو ضرور دیکھیں کتنا مکمل چاند ہوتا ہے. تو اس آیہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ چاند بھی اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، وہ بھی گزر رہا ہے مختلف مرحلوں سے. تو اے انسان اسی طرح تم بھی اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرو گے تو تم بھی ایک بار اپنی تکمیل تک پہنچ کر اپنے اختتام کو پہنچو گے. جیسا کہ آیہ نمبر 19 میں آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، البتہ تم ضرور سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت میں. اللہ اکبر. یہ جو آیہ نمبر 19 ہے نا، یہ ان قسموں کا جواب ہے جو پچھلی آیہ 16 سے 18 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم اٹھائی تھی. شفق کی، پھر رات میں بدل جانے کی، اس کے چھا جانے کی، چاند کے پیچھے آنے میں، اور چاند کے بھی پھر آگے اس کے بھی آگے مرحلے ہیں مکمل ہونے کے. جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب القسم بھی ہوتا ہے. تو یہ ان قسموں کا جواب ہے کہ البتہ تم ضرور سوار ہوگے، اپنے تبدیل ہوگے، آگے بڑھوگے ایک سے دوسرے زندگی کے مرحلے میں، اور تم اس کے بارے میں کچھ کر بھی نہیں سکو گے. تم روکنا چاہو گے بھی نہیں تو بھی نہیں اس کو روک پاؤ گے، تمہیں چڑھنا ہی ہے. اب دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے مرحلے آتے ہیں. پہلے بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر وہ بیبی بنتا ہے، پھر ایک ٹوڈلر ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے اس کا دماغ تھوڑا اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ٹینز میں اپنے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، پھر مڈل ایج، اور اس کے بعد اپنے بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کمزوری سے پھر طاقت عطا کرتے ہیں، پھر اسے کمزور کر دیتے ہیں. یہ تو اسی کی تخلیق ہے. جیسے دیکھیے ابھی ہم نے چاند کے بارے میں پڑھا، اللہ اکبر. تو اسی طرح یہ پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. میچور ہو کر پھر وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں اس کی کمزور پڑ جاتی ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اپنے آخر کی طرف، اپنے رب سے ملنے کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک طبق کے بعد دوسرا طبق تمہارا آئے گا. طبق جو ہے وہ تو قاف سے، جس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، جس کو آپ ایسے سمجھیں کہ لیئر ہے، ایک لیئر کے بعد دوسرے، جیسے کہ سورۃ الملک میں آتا ہے 7 سماوات طباقا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان طبق میں بنائے، لیئرز میں. طباقا ہیں، لیئرز ہیں نا، وہ ایک کے بعد پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا. اور سورۃ الملک ہر روز رات کو پڑھنی ہے، ایک ریمائنڈر بھولنا نہیں ہے. خود بھی پڑھیں، سب گھر والوں کو بھی پڑھائیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر پہلے جب سب اکٹھے ہوں تو ضرور اس کو آپ کسی ڈیوائس میں لگا دیں، ٹی وی میں لگا دیں، اونچی آواز میں سب اس کو بیٹھ کے 5 سے 7 منٹ کی بھی سورہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے سورہ. تو ضرور اس کو پڑھیں ہر روز رات کو.
اس میں بھی آپ اس لفظ کو دیکھیں گے طباقہ، تو ایک لیئر کے بعد دوسرا لیئر۔ انسان بھی اپنی زندگی کے اس طرح مختلف مراحل طے کرتا ہے، ایک سٹیج گزرتی ہے پھر دوسرے کے اوپر وہ چڑھ پڑتا ہے، پھر وہ سٹیج ہوتی ہے تو اس کے اوپر دوسری سٹیج آ جاتی ہے، تو اس طرح وہ چلتا جاتا ہے۔ اچھا، آیہ کے شروع میں جو لفظ لترکبن ہے، را کیف با، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ تو یہ یہاں پر جو لام آ رہا ہے نا، یہ توقید ہے، یہ تو ایمفسس کے لیے آتا ہے نا، ضرور۔ لترکبن کی مختلف قراءات ہیں، اس کی دوسری تلاوہ ہیں، اس کو اور بھی انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے لترکبن میں با کے اوپر یہاں پر تو ضمہ ہے، پر با کے اوپر فتحہ بھی آتا ہے، جس سے یہ لفظ لترکبن پڑھا جاتا ہے، جس کو علماء بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مرحلات، ان کی مختلف سٹیجز، مدینہ میں، مکہ میں، اور جو ان کی زندگی میں ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوا، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن علماء کا جس بات پر زیادہ اتفاق ہے، میجورٹی ہے، اور زیادہ علماء کی رائے ہے کہ یہ ایک انسان کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ ہر انسان جو زندگی کے اپنے مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے، مختلف اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، ایک کے بعد ایک لیول سے گزرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بیبی سے لے کر جب وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جلد اتنی خوبصورت تر و تازہ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اسی جلد کے اوپر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور پڑتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ادھر سے ایک انسان کی جو زندگی کا سائیکل ہے، اس کے لیولز، اس کے مرحلات، ایک کے بعد ایک زندگی کا وقت گزر رہا ہے، جیسے وہ انگلش میں کہا جاتا ہے نا، کلاک از ٹکنگ، کہ گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ جو ہمارے لیے ہوتا ہے نا، اس میں ہماری پوری زندگی ریوالو ہو رہی ہوتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو ایک اور دوسرے حصے میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر حصہ زندگی کا جلدی ختم ہو جائے گا، اور تم یوں ہی اپنی زندگی کے مختلف طبق سے گزرتے جاؤ گے۔ تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہو گیا، جس کا اچھی طرح ہم سمجھ چکے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے طبق کا شدہ سے، یعنی مشقت، مشکل، پریشانی، تکلیف جو ہم اٹھاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آیہ نمبر 6 میں سیکھا تھا، قد کا مطلب بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، محنت، کوشش۔ تو یہ جو زندگی ہے نا، اس میں ہم سارا وقت اپنے کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی ہم جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں، لائف کے جو ہمارے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک مشکل آتی ہے کہ جب اس کو ہم سالو کرتے رہتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، اس سے نکلتے ہیں، کسی اور میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بس یہ میری زندگی کا ایک ہے مسئلہ، یا ایک کوئی چیلنج ہے، یا کوئی بھی جس میں ہم مصروف ہیں، کہیں پڑھائیاں ہیں، کہیں پہ کسی کی بچوں کی شادیاں ہیں، اس میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اس سے نکل جائیں گے تو پھر آسانی ہے، لیکن پھر ہم اس کے بعد کسی اور دوسری مصروفیت میں پڑ جاتے ہیں، کوئی اس سے اور بڑی چیز آ جاتی ہے، کوئی اور کبھی ٹینشن، کوئی پریشانی، یا کوئی اور کام ایسا ہو جاتا ہے، اس میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی کا ایک جب چیپٹر کلوز ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، کوئی ایک مسئلہ زندگی کا، کوئی ایک کام ختم ہوتا ہے تو کسی دوسرے کام میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہی کو دیکھ لیں، اپنے ایگزامز کے لیے اتنی پریشان ہوتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا انہیں کسی اور چیز کا، لیکن جیسے ہی یہ امتحان ختم ہوتا ہے دوسرے امتحان میں لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک چیز میں ان کی زندگی ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، اس سے نکلتے ہیں تو پھر کسی اور دوسری فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک ماں کو دیکھیں، جب وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو دن جو ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں، مشکل سے وقت گزرتا ہے، تھک رہی ہے، اس کے بچوں کو ہر قسم کی وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے، ان کی نگہداشت میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اس کو اور دوسری چیزوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، دوسری سٹیجز میں جاتے ہیں، تو ماں بھی ان کی دوسری سٹیج میں جا رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اس کی بھی جو ذہنی، جو مینٹل سٹرگلز ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں، جو فزیکل سٹرگلز ہیں وہ بدل رہی ہوتی ہیں، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جب وہ بچے تھے تو لگتا ہے زیادہ آسان تھا،
اب اور قسم کی مشکلات ہیں، تو ایک مرحلے سے نکل کے دوسرے مرحلے میں تبدیل ہو رہے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ایک بچی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے جب، تو اس کا فوکس کیا ہے؟ اس کی ساری فوکس اس کی شادی ہی ہے، اس میں سارا وقت وہ لگاتی ہے اس کے کاموں میں، تیاریوں میں، اور اس کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، سب سے زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ خود بلکہ گھر والے بھی اسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسلام کے حکموں کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں۔ جو زندگی کا مقصد ہے بس وہی ایک چیز بن جاتی ہے، وہ جو عارضی چیز ہے، وہ جو ایک سٹیج ہے، وہ جو ایک لیول ہے زندگی کا جو گزر جانے والا ہے، اسی کو زندگی کی حقیقت بنا کر باقی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ جو آخرہ ہے، حقیقی زندگی، اس کو بھول کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نمازیں بھی مس ہو رہی ہوتی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں شادیوں کے، دوسری خرافات اس میں اکثر پڑ جاتے ہیں لوگ، گانے بجانے میں، اور کتنی اور آپ سب جانتے ہی ہیں کیا شادیوں میں اکثر چلتا ہے۔ پھر دیکھیں نہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھولے ہوئے ہیں، اور کتنے گناہ کما لیتے ہیں صرف اس زندگی کا ایک جو ہماری امپورٹنٹ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، جو ہمارا فوکس ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کر اس زندگی کے سٹیج میں وہی زندگی کی حقیقت بن جاتی ہے، وہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سٹیج جو جلد گزر جانے والا ہے، اس کے بعد ہم کسی اور زندگی کے مشغلے میں پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیں جو میسج ہے نا، جو پیغام ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ زندگی کے کام آتے رہیں گے، زندگی کے جو مرحلے ہیں مختلف، اس سے تم گزرتے جاؤ گے، اور مشکلات بھی زندگی کی آتی رہیں گی، بلکہ بڑھتی ہی جائیں گی، کم نہیں ہونی، ایک کے بعد ایک دوسری ہم مصروفیت میں پڑ رہے ہیں، دوسری مشکل میں جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل لیول سے گزر رہے ہیں، آگے ہی ایڈوانس کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو پھر بھی سب نے گزر جانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لو، اسی میں نہ کھو جاؤ کہ بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور جو تمہاری حقیقی زندگی ہے، جو آخرہ ہے، اس کو نہ بھول جانا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ بس یہی مشکل، یہی کام ہے میرا، سب کچھ اسی کے لیے میں نے کرنا ہے، بلکہ جو اصل مشکل ہے، جو بہت بڑی اور سب سے بڑی مشکل ہے، وہ آنے والی ہے، اس کے لیے فکر کرو، آخرہ کے لیے۔ یہ دنیا کی جو تمہارے مرحلات ہیں، انہی کی چھوٹی چھوٹی فکروں میں نہ پڑ جاؤ، بلکہ آخرہ کی فکر کرو، اور اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کو جینا ہے، چاہے کتنا بھی ہم مصروف نہ ہو کسی کام میں، کوئی بڑی مشکل نہ آ پڑے، اپنی آخرہ کو نہیں بھلانا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اصل مشکل تو وہ وقت ہے، سب سے زیادہ محنت اسی کے لیے کرنا ہے، باقی سارے کام بھی ہم نے کرنے، ایسا نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ جائیں، لیکن آخرہ کی محنت کو نہیں بولنا، اسے سائیڈ پہ نہ کر دینا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، چلیں اب یہ کام کر ہی لیتے ہیں، اگر اسلام میں منع بھی ہے تو چلیں ایک ہی بار کریں نا، ایک ہی بار اس فنکشن کے لیے ہم یہ کریں، کوئی بات نہیں، پھر آگے نہیں کریں گے۔ تو اس فنکشن کو مقصد نہیں بنانا، آپ کی آخرہ ہے مقصد، اور وہی آپ کی پرائیورٹی ہے، اس کو دیکھ کر باقی کام کرنے ہیں۔ ہمارے اسلام کے احکامات ہماری آخرہ کے سانچے میں جو بھی ڈھلتا ہے، اس کے بعد اپنی دنیا کو اس کے اندر فٹ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھاتے ہیں اتنی خوبصورت اپنی تخلیق، اتنی امیزنگ چیزوں کی، وہ جو انسان دیکھ کر حیران پریشان رہ جائے کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے۔ شفق کا آنا اور کھو جانا کچھ ہی لمحوں میں، رات کا آنا، تارے نکلنا اور پھر غائب ہو جانا، چاند کا اس کے پیچھے نکلنا، اور پھر چاند کی بھی مختلف جو سٹیجز ہیں وہ کون سب کر رہا ہے، کتنی امیزنگ ہے، سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کریں، اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، وہی ہے جو ہمیں بھی اسی طرح مختلف طبق سے گزارتے ہیں، زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے میں تبدیل ہونا، یہ سب اللہ جل جلالہ ہی کر رہے ہیں، اور یہ سب نشانیاں ہیں کہ انسان ایمان لے آئے، یقین کر لے، اور اللہ کے کلام کو نہ بھول جائے، جو ہم اپنے آگے لیسن میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ ان آیات پر آپ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، جو چند مثالیں آپ کو دی ہیں ان سے سیکھیں، تدبر کریں کہ آپ اپنے زندگی کے کس لیول پر ہیں، اور ابھی آپ نے ایک دوسرے لیول کے اوپر چڑھ جانا ہے، ایک دوسری سٹیج میں آپ نے انٹر ہو جانا ہے۔ جو آپ کی زندگی کے پچھلے طبق گزر چکے ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں کہ ان میں کیا کوتاہیاں ہوئیں، جو آگے آنے والا جو میرا طبق ہے زندگی کا، وہ میں اس میں نہ کروں، اور ہر طبق میں میرا مقصد اللہ ہی کی ذات ہو، آخرہ ہو، یہ قرآن مجید ہو۔
سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد وہ، باقی ہر طبق کے جو کام ہیں، ہر مرحلے ہماری زندگی کے جو مشکلات ہیں، جو مشقتیں ہیں، وہ سب آسان ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کر کر اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین یا رب۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 18 والقمر، اور چاند کی، اذا جب، تسق جس کی روٹ لیٹرز وہی ہیں واو سین قاف جو ہم نے وسق میں دیکھے تھے آیہ نمبر 18 میں۔ تسق ہے جب پیچھے آئے، تو چاند جب پیچھے آئے۔ آیہ نمبر 19 لترکبن جس کی روٹ لیٹرز ہیں را کیف با، البتہ لا آ گیا نا شروع میں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تاکید کے لیے، تو البتہ ضرور، لترکبن تم سوار ہوگے، طبقاً تو اب ایک قاف سے، طبق ایک حالت، عن سے طبق دوسری حالت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن